بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کے سلسلے کی 25ویں کڑی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس میں 25ویں پارے کی آیات کے بعض آیات کے مضامین آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ پیش کیے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیہ یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ سورہ حامیم سجدہ جاری ہے اور 25ویں پارے کی ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے علم کے تعلق سے فرمایا گیا ہے کہ ہر چیز کا علم اللہ کو ہے۔ درخت اگتے ہیں اور پھل اپنے شگوفوں سے نکلتے ہیں اور پتے اگتے اور جھڑتے ہیں اور ماداؤں کے پیٹ میں بچے بنتے پلتے اور بڑھتے ہیں اور پیدا ہوتے ہیں۔ ان سب کا علم اللہ کو ہے اور پوری طرح ہر چیز سے اللہ باخبر ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے۔ الیہ یرد علم الساعة، قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ نے یہ علم کسی انسان کو، کسی بندے کو نہیں دیا، یہاں تک کہ کسی نبی کو بھی اللہ نے یہ نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، یہاں تک کہ وہ فرشتہ جس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے سور پھونکنے کا عمل رکھا ہے کہ وہ سور پھونکے گا جس سے قیامت برپا ہوگی، خود اس کو بھی یہ نہیں بتایا گیا کہ اسے سور کب پھونکنا ہے۔ یہ علم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ فرمایا کہ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، جب اللہ تعالیٰ آواز دے گا، ان سے کہے گا کہ کہاں ہیں میرے شریک، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کو تم نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، وہ تو نظر نہیں آتی۔ تو کل قیامت کے روز کوئی نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے ہی نہیں جو نظر آئے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ، اور جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے ان کے سارے ٹھہرائے ہوئے شریک، وہ ساری ہستیاں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان سے بڑی امیدیں لگائے ہوئے تھے، وہ سب گم ہو جائیں گے۔ وہاں کوئی نظر نہیں آئے گا اور وہاں پتہ چل جائے گا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آگے فرمایا گیا کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ بڑا جلد باز ہے، بہت جلدی رائے قائم کرتا ہے، فیصلے کر لیتا ہے، ذرا میں اپنی حالت بدل لیتا ہے۔ لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، خیر مانگنے سے کبھی اکتاتا نہیں، خوب دعائیں مانگتا ہے، خوب بھلائیاں مانگتا ہے، اور خیر و بھلائی اور خوشحالی اور نعمتیں ملتی ہیں تو ان کو استعمال بھی کرتا ہے۔ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ، لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آئی فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بڑا مایوس ہو جاتا ہے، ہر امید کھو دیتا ہے۔ اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، بہت ساری نعمتوں میں جی رہا ہے، وہ نعمتیں بھی جو اس نے مانگی، وہ بھی جو اس نے نہیں مانگی اور اس کو میسر ہیں، اور اس کے بعد ایک کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، کوئی تکلیف ہوئی کہ وہ ایسا نا امید اور مایوس ہو جاتا ہے، مایوسی کی وہ مورت بن کے رہ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے دنیا میں اسے کبھی خیر ملی ہی نہیں۔ اور وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، دوسری طرف حالت یہ ہے کہ کسی مصیبت و تکلیف کے بعد ہم اس تکلیف کو دور کر کے اور اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتا، پھر بھی یہ نہیں مانتا کہ اللہ نے کوئی مدد کی ہے، مصیبت دور کی ہے، بلکہ کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، وہ کہتا ہے ارے یہ تو میرا حق تھا، یہ تو میرے لیے ہے، یہ تو مجھے ملنا ہی چاہیے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے اور اللہ کی کسی نعمت کی قدر ہی نہیں کرتا۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو بچا کر دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، پھر جب مصیبت آتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگتا ہے۔ مصیبت کے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، جب مصیبت دور ہوتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ،
کہ زمانہ گزرتا رہے گا اور ہم ایسی نشانیاں ان لوگوں کو دکھاتے رہیں گے، آفاق کائنات میں بھی، دنیا کے گوشوں اور دنیا کے آسمان کے کناروں اور زمین کی اور آسمان کی نشانیوں میں بھی، اور ساتھ میں خود انسان کی اپنی زندگی اور ان کی اپنی جانوں میں بھی ہم ایسے قدرت کے نشانات دکھائیں گے کہ حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ ان کے سامنے یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ جائے گی، یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کا ہر فرمان حق ہے اور اس کا بھیجا ہوا دین اور اس کا اتارا ہوا قرآن ہی حق ہے۔ تو اس سے یہ پیشین گوئی قرآن میں کی گئی ہے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا رہے گا، اور جیسے جیسے زمانہ گزرے گا ویسے ہی اسلام کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اس کی تعلیمات کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، اور ایک وہ دور آئے گا کہ سب ثابت ہو جائے گا کہ جو قرآن میں کہا گیا، جو تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ سب کی سب صحیح ہیں اور برحق ہیں۔ اس کے بعد سورہ شورى پڑھی گئی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم، کہ اللہ رب العالمین جو بڑا زبردست ہے، دانا اور حکیم ہے، وہ آپ پر بھی اسی طرح وحی نازل کر رہا ہے جیسے اس سے پہلے اس نے پچھلے انبیاء علیہ السلام پر وحی نازل کی تھی۔ اور یہی بات ہر نبی سے کہی گئی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جو کچھ ہمیں اپنے آس پاس نظر آ رہا ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، وہ لہو سب اسی کا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ وہو العلی العظیم، اور اللہ بڑا بلند ہے، زبردست ہے، عظمتوں والا ہے۔ اور اس ایک اللہ اور اس قادر مطلق ہستی کے ساتھ جب شرک کیا جاتا ہے، کسی اور کو خدا بنایا جاتا ہے، کسی اور کو وہ اختیارات دیے مانے جاتے ہیں کسی کے حق میں، اور کسی اور کے ساتھ وہ معاملہ کیا جاتا ہے جو اللہ کا حق ہے کہ عبادت کی جائے، سجدہ کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، یہ کسی اور کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو یہ اتنی بیہودہ اور گھٹیا بات ہوتی ہے، اور اللہ کو اتنی نفرت اس سے ہوتی ہے، اور اس کا نظام یہ نظام اس سے نفرت کرتا ہے، اور یہ زمین و آسمان اتنے زیادہ اس کے خلاف ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ، آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، اور فرشتے اس قدر اس بات سے گھن کرتے ہیں کہ ایک اللہ ہے اور یہ لوگ اس ایک اللہ کے ساتھ بہت سارے خداؤں کو بنا رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک جو ہے وہ انتہائی ناپسندیدہ عمل ہے، اللہ کو سب سے زیادہ شرک سے نفرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اور فیصلہ ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے اگر چاہے تو، اور جس کے لیے چاہے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں فرمائے گا، اور سارا نظام کائنات اس کے ساتھ شرک کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہر جگہ شرک کے مخالف اور شرک کے ساتھ نفرت سارے نظام کائنات میں پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطر السماوات والارض، وہ کتنا بڑا قادر مطلق ہے کہ آسمان و زمین اس نے بنایا۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اس نے تمہارے لیے خود تمہاری جانوں میں سے، تمہارے درمیان سے جوڑے بنائے، مردوں کے لیے عورتیں بیویاں اور عورتوں کے لیے مرد اور شوہر بنائے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، جانوروں کے بھی جوڑے بنائے۔ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ، اس طرح اس نے تمہارا سلسلہ چلایا اور تمہاری نسل کو بڑھایا اور انسانوں کو پھیلایا۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، وہ اپنی ذات میں بھی تنہا ہے اور اپنی ہر صفت میں تنہا ہے، اس جیسی صفت کسی کی بھی نہیں، یہاں تک کہ وہ صفات بھی، وہ صفت جو اللہ ہی کی ہے اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ مثلا اللہ خالق ہے، کوئی خالق نہیں ہے۔ اللہ جو ہے وہ زمین و آسمان کو بنانے اور اس کا نظام چلانے والا ہے، کسی کا اختیار نہیں ہے۔ لیکن کچھ صفتیں ایسی ہیں جو انسانوں کو بھی اس کا کچھ حصہ ملا ہے، جیسے سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، یہ صفات انسان میں بھی پائی جاتی ہیں۔ لیکن یہ صفات جب اللہ کے لیے بولی جائیں تو اللہ کے لیے جو صفات ہیں ان صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں۔ سننے والے کتنا ہی سننے والے ہیں لیکن اس جیسا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ دیکھنے والے دیکھتے ہیں لیکن اس جیسا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو علم دیا گیا ہے،
بڑے بڑے اہل علم ہیں، دانشور ہیں، ودیا ساگر ہیں، لیکن اس کا علم، اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے وہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے، لیکن اس جیسا علم کوئی نہیں رکھتا۔ تو فرمایا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی شے نہیں ہے۔ لہ مقالید السماوات والارض، آسمان و زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں، کیونکہ اسی نے بنایا ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو پھیلاتا ہے، کشادہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ضرورت کی چیزیں دیتا ہے، لگی بندی دیتا ہے، اور جس پہ چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، کیوں ایسا کرتا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس نے نظام بنایا ہے، اسے معلوم ہے کس کو کیا دینا ہے اور کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ اس کے بعد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو دین ہم نے تم کو دیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہی دین ہم نے وحی کے ذریعے سے حضرت نوح کو دیا تھا، حضرت ابراہیم کو دیا، حضرت موسیٰ کو دیا، حضرت عیسیٰ کو دیا، اور تمام انبیاء علیہ السلام کو جو ایک اکیلا دین دیا گیا وہ ایک ہی دین ہے۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس میں کیا فرمایا گیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو، جو اللہ نے دین دیا ہے اس کو نافذ کرو، اس پہ عمل کرو، اس کے نظام کو قائم کرو۔ ولا تتفرقوا فیہ، اس کو لے کر فرقوں میں مت بڑھ جاؤ، گروہوں میں تقسیم مت ہو جاؤ، دین کے حصے مت کرو، خود اپنے حصے بھی مت کرو، خود بھی تفرقے میں مت پڑو، دین کے بھی ٹکڑے مت کرو۔ دین بھی ایک ہے اور تم سب بھی اللہ کے بندے، ایک امت بنو، اتحاد اور اتفاق پیدا کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام کو تعلیم دی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی تعلیم دی۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، اسی دعوت کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، اسی حق کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور خود بھی اس پر قائم رہیے بالکل اسی طرح جس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، دنیا کچھ بھی کہتی رہے، کیسے بھی مطالبے کرتی رہے، کیسی بھی فرمائشیں آپ کے سامنے رکھتی رہے، کیسے بھی مصالحت اور کمپرومائز کرنے کے کیسے بھی آفرز آپ کے سامنے پیش کرے، آپ لا تتبع اہواءہم، ان کی خواہش کی طرف بالکل توجہ مت دیجیے۔ آپ کو جو وحی کی گئی ہے، جو اللہ فرما رہا ہے، بس اس کی طرف آپ دیکھیے اور اس کو فالو کیجیے، اور کہیے وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، میں ایمان لایا۔ خود اللہ کے نبی کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ میں ایمان لایا ہر اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی۔ ہر مسلمان کو بھی یہی تعلیم دی گئی کہ تمام کتابوں پر ایمان لاؤ، تمام نبیوں کو سچا مانو، اس لیے کہ سارے نبی ایک ہی حق لے کر آئے تھے، ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اور یہی تعلیم اللہ نے اپنے آخری نبی کو دی کہ قل، آپ کہیے آمنت بما انزل اللہ من کتاب، جو کتاب بھی اللہ نے نازل کی ہے میں اس کو مانتا ہوں۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اور اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، اگر ہم اپنا عمل کریں گے تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، اور ہم اس کے ذمہ دار ہیں، ہم سے اس کی باز پرس ہوگی۔ تمہارے جو کام ہیں، تم اپنے اعمال کر رہے ہو، وہ تمہارے اپنے کام ہیں، تمہارے اعمال نامے میں درج ہو رہے ہیں، تم ہی اس کے ذمہ دار ہو، تم ہی سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس لیے تمہارے اعمال کا ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا، ہمارے اعمال کا تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ عمل سب کا اپنا اپنا ہے، لیکن اللہ کا فرمان سب کے لیے ایک ہے، دین اللہ نے سب کے لیے اپنا ایک ہی اتارا ہے۔ آگے چل کر قیامت کے تعلق سے فرمایا گیا کہ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا، کہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ اس کی جلدی مچاتے ہیں، کیونکہ جن کو معلوم نہیں ہے کہ وہ قیامت کتنی ہولناک چیز ہے، اللہ کا عذاب کیا ہوتا ہے، وہ تو عجلت مچاتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو لے آؤ اللہ کا عذاب۔ لیکن جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ کبھی نہیں، وہ تو گھبراتے ہیں، قیامت سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ دنیا میں ہر ایک کام کر رہا ہے، ہر ایک عمل کر رہا ہے، کوئی بیکار نہیں ہے، وقت گزر رہا ہے اور انسان موو کر رہا ہے، نقل و حرکت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ کر ہی رہا ہے، اور جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے
اس کا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے، کس مقصد سے کر رہا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز، اس کی سرگرمیاں، اس کی نقل و حرکت، اس کے حرکات و سکنات، جو کچھ وہ اپنے جسم سے کر رہا ہے، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، اپنے خیالات و نظریات اور عقائد اور آئیڈیالوجیز لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ اگر وہ آخرت کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ ہر انسان کھیتی کر رہا ہے، فرمایا ہر انسان کیا کر رہا ہے؟ کھیتی کر رہا ہے، کیونکہ جو کر رہا ہے اس کا ریکارڈ تیار ہے اور آخرت میں سامنے پیش کیا جائے گا، تو گویا کہ وہ کھیتی کر رہا ہے، بو رہا ہے۔ کوئی بھی چیز ان ریکارڈڈ نہیں ہے، کوئی بھی چیز آف ریکارڈ نہیں ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ گویا کہ بو رہا ہے۔ اب جو بوئے گا وہی کاٹے گا آخرت میں، تو دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے۔ من کان یرید حرث الآخرۃ، اور جو آخرت کی کھیتی کر رہا ہے دنیا کے اندر، نزد لہ فی حرثہ، اس کی کھیتی میں ہم برکت دیتے ہیں، اس کے اعمال کو بڑھاتے ہیں، اس کے اجر و ثواب کے ہم انبار لگا دیتے ہیں، اور اس کو آخرت کے اندر ہم وہ کچھ عطا کریں گے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، لیکن جو شخص اس نیت اور ارادے سے کام کرتا ہے کہ اسے بس دنیا میں مل جائے، آخرت پہ اس کا ایمان نہیں ہے اور آخرت میں ملے اس کے لیے وہ کوئی کام نہیں کر رہا، ہر اچھے بھلائی کے خیر کے کام، دنیا کے فائدے اور انسانوں کے نفع کے کام میں اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو شہرت مل جائے، لوگ اس کی واہواہی کریں اور تعریفیں وہ لوٹے، اور اس کا نام میڈیا پہ آ جائے اور لوگ اسے بڑا اور اچھا اور دیالو اور جینرس کہنے لگیں، تو پھر کیا ہے کہ اسے کہا گیا دنیا کی کھیتی ہے۔ تو دنیا کی کھیتی جو کرے گا نوتہ منہا، تو اس میں سے ہم کچھ اسے دنیا میں بھی دے دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے اسے شہرت مل جائے، نیک نامی مل جائے، لوگ اسے پوجنے لگیں، اسے مہان کہنے لگیں، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں رہے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو اس لیے انسان سوچ لے کہ اس کی سرگرمی، اس کی نقل و حرکت، اس کے شب و روز کس کام کے لیے گزر رہے ہیں، وہ اللہ کے لیے گزر رہے ہیں، آخرت کو بنانے کے لیے گزر رہے ہیں، تو بے شک اس کے لیے آخرت کی کھیتی تیار ہو رہی ہے، فصل تیار ہو رہی ہے۔ اور جو دنیا کے لیے کر رہا ہے، دنیا میں کچھ مل گیا تو مل گیا، نہ ملا تو نہ ملا، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا کہ جو لوگ تر الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع بهم، ظالم لوگ کل قیامت میں جب کھڑے ہوں گے تو وہاں تم دیکھو گے کہ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہوں گے اپنے کرتوتوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے، وهو واقع بهم، ڈرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، عذاب تو ان پر آئے گا، ان کے برے کرتوتوں کا پھل انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اور جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور نیک عمل کیا ہوگا اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں کام کیے ہوں گے، تو فی روضات الجنات، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، وہاں پر لہم فیہا ما یشاؤون عند ربہم، ان کو وہاں وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ جنت خواہشوں کا گھر ہے، جنت آرام اور آسائشوں کا گھر ہے، جنت راحتوں کا گھر ہے، لذتوں کا گھر ہے، وہاں ارمان نکلیں گے، وہاں آرزویں پوری ہوں گی، وہاں خواب شرمندہ تعبیر ہوں گے، وہاں جو چاہے گا انسان اسے ملے گا۔ لہم ما یشاؤون عند ربہم، ان کے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ہے جو انسان چاہتا ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ بہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر اللہ نے دہرایا کہ یہ وہی چیز ہے جس کی اللہ اپنے ان نیک بندوں کو بشارت دے رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، جنہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے۔ نبی کی طرف سے کہلوایا جا رہا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں، تمہاری آخرت بنانا چاہتا ہوں، اللہ سے تمہیں جوڑنا چاہتا ہوں، تمہارا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہتا ہوں، اس میں کوئی بدلہ نہیں چاہ رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ للمودۃ فی القربہ، تم سے میں یہ کہتا ہوں کہ قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتوں کو جوڑو، مضبوط بنو، اچھا اور مستحکم اور مضبوط معاشرہ بناؤ جس کے اندر سب رشتے آپس میں جڑے ہوئے ہوں، رشتہ دار رشتوں کا پاس و لحاظ کر رہا ہو، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں اور عزیز داروں، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی محبت کرنا، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، انسان ہے جب یہ سنتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ میں نے تو بہت نقصان کر لیا، آج میری عمر 50 سال ہے، کسی کی عمر 40 سال ہے، کسی کی عمر 30 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، تو وہ یہ سنتا ہے تو اس کے اندر وہ شوق بھی پیدا ہوتا ہے، وہ ارمان بھی مچلتے ہیں کہ جنت ملنے والی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ میں نے تو گناہ کیے ہیں،
مجھ سے تو قصور ہو گئے، میں نے تو کبھی زندگی اچھی نہیں گزاری۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، مایوس مت ہو، نا امید مت ہو۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہ اللہ منتظر ہے، وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے۔ جب بندے توبہ کرتے ہیں وہ قبول کرتا ہے، جب بندے پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ اپنی رحمت کا آغوش پھیلائے ہوئے ان کو لینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور گناہ معاف کر دیتا ہے، غلطیاں معاف کر دیتا ہے، بہت بڑا رحیم اور کریم ہے۔ اور وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ چھپا ہوا ہے، اس سے ہر چیز جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، تم جو کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ایمان والے اور نیک عمل کرنے والوں سے اس کا بڑا تعلق ہوتا ہے کہ وہ دعائیں سنتا ہے، ان کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کو اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ بیلنس کرتا ہے کہ انسان ڈرے گھبرائے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، لیکن جو منکر ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اتنا مہربان ہے وہیں اتنا ہی اس کا عذاب شدید ہے۔ بار بار بیلنس کیا گیا ہے کہ انسان یہ نہ سمجھے کہہ رہے ہیں وہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی گناہ کر لیے ہوں میں ایک مرتبہ میں سارے گناہوں پہ پانی پھیر دوں گا اور معاف کر دوں گا۔ تو انسان کہے کہ پھر تو گناہ کیے جاؤ، نہیں 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 نہیں، فوراً بتایا جاتا ہے کہ اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ کسی خوش فہمی میں مت مبتلا ہو جانا، اللہ سے رحمت کی امید اس لیے رکھو کہ پچھلے گناہ ہو گئے، اللہ معاف کر دے گا، لیکن اب تو اپنے آپ کو سدھارو، شکر گزار بندے بنو۔ فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کیونکہ یہ سب چیزیں سنتا ہے لیکن لگا رہتا ہے اپنی روزی روٹی کاروبار کام کاج میں، بس اس کو لگتا ہے کہ مجھے مال مل جائے، دولت مل جائے، پیسہ مل جائے، روپیہ مل جائے، بینک بیلنس بڑھ جائے، دولت پھیل جائے، یہی لگا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے دے دے اور اس کو تم سے محنت بھی نہ کروانی پڑے، وہ ایسے ہی تمہارے لیے رزق بھی اتار دے جس طرح بارش وہ آسمان سے اتارتا ہے۔ کسی سے نہیں کہتا کہ پانی آسمان سے برسنا ہے، ذرا محنت کرو بھائی، ذرا سی کوشش کرو، کچھ پانی سمندروں میں جا کے ذرا سا پانی کو ہلاؤ، اوپر چڑھاؤ تاکہ بادل بنے، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ صرف اور صرف اللہ تنہا اپنے فیصلے سے اور صرف اپنے عمل سے، اپنے فعل سے اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسا دیتا ہے، کسی کا اس میں اختیار، قدرت، ارادہ شامل نہیں ہے، کسی کے کا عمل دخل نہیں ہے۔ ایسا اگر اللہ چاہتا تو انسانوں کی روزی کا انتظام بھی کر دیتا، لیکن اللہ نے دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ بندوں کے لیے رزق کو پھیلا دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جاتے اور زمین میں بغاوت اور سرکشی پہ آمادہ ہو جاتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ اتنا ہی دیتا ہے جس قدر اس کی حکمت چاہتی ہے، اس کی مشیت کا تقاضا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا ضرورت کے بقدر اتارتا رہتا ہے، اس کے یہاں کمی نہیں ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی اللہ ہے جو بارش برساتا ہے، مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جبکہ بندے نا امید ہونے لگتے ہیں کہ بارش ہی نہیں ہوئی، اب تو بارش کا سیزن نکلا جا رہا ہے اور اب تو قحط پڑ سکتا ہے اور سوکھا پڑ سکتا ہے اور موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے بارش کے آثار نظر آتے ہیں اور اس کے بعد پانی برستا ہے اور اللہ کی رحمت پھیل جاتی ہے، زمین ہری بھری سج جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، ہر طرف کھیتیاں لہلہانے لگتی ہے۔ فرمایا وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ ہی کارساز ہے، یہ سارے انتظام کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر ہے، اس کا نظام آزمائش و امتحان ہے، لیکن فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، لیکن بہت ساری مصیبتیں ایسی ہیں تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، تمہاری اپنی کوتاہی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں تمہیں آتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری باتیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر تمہارے عمل پہ چھوڑ دیا جائے تو تم تو اپنے آپ کو ذرا میں ہلاک کر بیٹھو، تمہارے تو ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ مصیبت لے آئے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نظام کرتا ہے کہ معاف کرتا ہے اور بہت ساری باتوں کو درگزر کر دیتا ہے اور بہت ساری باتیں خود سے ہی سنبھال لیتا ہے، اس لیے مصیبتیں کم آتی ہیں۔ آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے، اس کے نشانیوں میں سے دیکھو کہ سمندر میں کیسے جہاز چلتے ہیں پہاڑوں کی طرح، اگر
اللہ چاہے تو یہ ہواؤں کو روک لے اور وہ جو کشتیاں پہلے ہواؤں سے چلتی تھی وہ وہیں رکی رہ جائیں، ہوا چلنا ہی بند ہو جائے تو چلے نہیں، اور اس کے بعد چاہے تو وہ طوفان لے آئے، چاہے تو وہ موجوں کو حکم دے دے اور وہ جہازوں کو غرق کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے۔ فرمایا فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، اے انسانو دیکھو تمہیں دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے نا وہ دنیا کا چند روزہ سامان اور دنیا کی زیب و زینت ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، لیکن یہ امتحان کے لیے دیا گیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے تیار کر کے رکھا ہے وہاں پر آنے کے بعد قیامت میں، خیر وہی بہتر ہے، وابقا اور باقی رہنے والا وہی ہے۔ جو نعمت وہاں ملے گی وہ باقی رہے گی، دنیا میں جو نعمت ملی ہے اس سے تو دستبردار ہونا ہی پڑے گا۔ موت کی ایک ہچکی کے ساتھ سب کچھ چھوٹ جائے گا، سب یہی رہ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا۔ نیکی کرنے والوں کی، ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ، گناہ ہو جاتے ہیں، قصور ہو جاتے ہیں انسانوں سے اور ایمان والوں سے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ان کی بہت کلیئر رہتی ہیں کہ کبائر سے وہ بچتے ہیں۔ ایک مومن ہو وہ قتل کر دے، ایک مومن ہو وہ جادو بھی کرتا ہو، ٹونے کرتا ہو، ایک مومن ہو وہ زنا و بدکاری کرے، ایک مومن ہو وہ شراب پیے، ایک مومن ہو وہ جوا و سٹا کھیلے، ایک مومن ہو وہ پڑوسی کو ستائے، ایک مومن ہو وہ رشتوں کو توڑ دے، ایک مومن ہو وہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتوں کو توڑ کے کاٹ دے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے گناہوں سے تو ایمان والے بچتے ہیں۔ والذین، یہ ان کی صفت ہے، نمایاں صفت ہے کہ ایمان والا کوئی بڑے گناہ نہیں کرتا۔ اللہ کا بندہ اور نیک بندہ ایسا نہیں کرتا کہ شراب پیتا ہوا دکھ جائے، زنا و بدکاری کرتا ہوا دکھ جائے، نہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، فحش سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اور وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، ان کو بھی غصہ آ جاتا ہے، دوسروں کی باتیں ناگوار لگتی ہیں، تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، لیکن یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ، ہم کتنے قصور کرتے ہیں، وہ اللہ ہمیں کیسا معاف کر دیتا ہے، تو اس کے بندوں سے اگر کوئی قصور ہو جائے تو ہم بھی معاف کر دیں۔ تو ایمان والوں کے جھگڑے دنوں نہیں چلتے، یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے کہ مومن و مسلم بھی ہیں اور 25 سال سے بات نہیں ہو رہی اپنے بھائی سے، مومن و مسلم بھی ہیں 10 سال سے ماموں سے رشتہ نہیں ہے تو تعلق توڑا ہوا ہے، مومن و مسلم بھی ہیں پڑوسی سے 2 سال ہو گئے لیکن کبھی بات نہیں کی، ایسا نہیں ہوتا۔ مومن ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، بات ناگوار گزر گئی، لیکن مومن تو جانتا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، اہل ایمان تو بھائی بھائی ہیں، وہ اپنے بھائی سے زیادہ دور نہیں رہ سکتا۔ کچھ ہوا یغفرون، معاف کر دیا۔ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ خاص صفت ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، امرہم شورى بینہم، معاملات کو مشورے سے طے کرتے ہیں۔ پورا نظام بھی شورائی نظام ہوتا ہے، نظام خلافت اسلام کا پولیٹیکل سسٹم، جہاں مسلمان اپنا نظام قائم کرتے ہیں، اللہ کے دین اس کی کتاب کی روشنی میں کرتے ہیں، اور جو معاملات ہوتے ہیں ان میں جو کتاب میں ہے، قرآن میں ہے، اللہ کا حکم، اس کی شریعت، اس کے نبی کا طریقہ، اس میں تو کوئی مشورہ نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اب اسے کیسے امپلیمنٹ کریں، بہت سارے حالات، مسائل ہیں، ان کے اندر وہ مشورہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس میں قانون بھی بناتے ہیں۔ جو قانون اللہ کا ہے وہ تو ہے، اس کو تو، اس میں تو کوئی قانون سازی نہیں، وہ تو ان الحکم الا للہ، وہ فیصلہ اور وہ قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کا ہے، وہ کسی کو نہیں اختیار ملتا۔ لیکن جہاں اللہ نے آزادی دی ہے، قانون دے دیا، یہ قانون ہے، یہ حلال، یہ حرام ہے، یہ تمہیں کرنا ہے، اس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں، لیکن اس کے بعد پھر بہت سارے کام ہوتے ہیں، معاملات چلانے کے بہت سارے شعبے ہوتے ہیں زندگی کے، جہاں نئے نئے ضوابط، قوانین، قواعد بنانے ہوتے ہیں تو وہ بناتے ہیں، اس طرح کی قانون سازی کرتے ہیں، لیکن وہ شورا کے ساتھ کرتے ہیں، وہ مشورہ کر کے کرتے ہیں۔ ان کا امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین تھوپتا نہیں ہے معاملات کو، مشورہ کرتا ہے اور صحیح فیصلہ کرتا ہے، مشورے میں خیر ہوتی ہے۔ یہ نظام خلافت ہے اسلام کا، نظام شورا اور اسلام کا پولیٹیکل سسٹم۔ اس طرح سے اور بھی بہت ساری باتیں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون، اور کہ انتقام نہیں لیتے، معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی ان سے زیادتی کرے اور ظلم کرے تو وہ بدلہ بھی لے سکتے ہیں اور اللہ ان کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، صبر کر لینا، معاف کر دینا، یہ بڑی بات ہے، یہ عظیمت کی بات ہے۔ قرآن کی آیتیں تو ایسی ہیں کہ ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ کچھ چھوڑا جائے، کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جس سے چھوڑا جائے، ہر آیت ایسی ہے جس پر بات کی جائے۔
لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں بات پوری کرنا ہوتی ہے، اس لیے کچھ آیتیں جھلکیوں کے طور پر، ہائی لائٹس کے طور پر آپ کو بتائی جاتی ہیں تاکہ آپ باقی باتوں کا خود مطالعہ کریں۔ آگے فرمایا گیا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی کے یہاں بیٹے ہو گئے، کسی کے یہاں بیٹی ہوئیں، تو بیٹی والے سوچتے ہیں کہ بیٹی کیوں ہو گئی، بیٹا کیوں نہیں ہوا، ان کے یہاں بیٹیاں کیوں ہو گئیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی بڑی اہم بات فرما رہا ہے کہ کیوں ہوتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ کی ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں کہ کیا پیدا کرنا ہے۔ یخلق ما یشاء، اس فیصلے میں وہ کسی سے مشورے نہیں لیتا، کسی کی رائے نہیں لیتا، اس فیصلے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی دیوتا، کسی کی کوئی شریک، کوئی شرکت نہیں، تنہا اللہ کا فیصلہ ہے۔ یخلق ما یشاء، کیا پیدا کرنا ہے یہ طے اللہ کرے گا۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو اللہ چاہتا ہے تو اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، اللہ نے چاہا ہے، اس کا فیصلہ ہے تو اس کو بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی عورت کی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو عورت کا قصور نہیں ہے۔ جس طرح آج بھی وہ جہالت ہوتی ہے کہ صاحب بیٹیاں ہو رہی تو عورت کو گھر سے نکال دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی، 1-2 دن پہلے کی خبر کہ بیٹیاں ہو گئیں اور پھر بیٹی ہو گئی تو عورت کو مارا اور سزا دی، کسی عورت کو گھر سے ہی نکال دیا۔ طلاقیں ہو جاتی ہیں، بیٹی کیوں ہو رہی ہیں؟ دوسری شادیاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ ارے اس کے حق میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ بیٹی ہونا ہے تو بیٹی ہونا ہے۔ کتنے ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں، دوسری شادی کی وہاں بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس آدمی کو بیٹیاں دینا ہے۔ کتنی دینا ہے وہ اللہ کا ہی فیصلہ ہے، کوئی اسے بدل نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے دیتا ہے۔ اور أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس طرح بیٹیاں دینا اس کا فیصلہ ہے اور جس طرح صرف بیٹے دینا اس کا فیصلہ ہے، اور جس طرح کسی کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دینا اس کا فیصلہ ہے، ٹھیک اسی طرح یہ بھی اسی کا فیصلہ ہے کہ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لا ولد بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کوئی اولاد نہیں دیتا۔ تو وہ اپنے آپ کو محروم، مایوس نہ سمجھے۔ جس طرح بیٹیوں والا یہ نہ سمجھے کہ بیٹیاں دی گئیں، بیٹے والا نہ سمجھے کہ مجھے بیٹے ملے، اسی طرح جس کو اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھے محروم رکھا ہے کہ مجھے اولاد نہیں دی۔ کوئی محروم نہیں رکھا، تم کو تم دیے ہو، تم کو اللہ نے تم بنایا ہے، تم ہو موجود، یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ تم کو اللہ نے بنایا ہے۔ تمہارے لیے جنت جہنم کے وہی مواقع ہیں، امتحان کی وہی پرچے ہیں، وہی سوالات ہیں۔ تم نیکی کرو گے تمہیں وہی اجر ملے گا جو بیٹوں والوں کو، بیٹیوں والوں کو ملتا ہے۔ اور تم جنت کمانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، تو تم کہیں محروم نہیں ہو۔ جس کو اللہ نے لا ولد بنایا ہے، یہ اللہ کا اس کے حق میں فیصلہ ہے، یہ اس کی تقدیر ہے، اور اس پر ایمان لانا فرض ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر انسان کسی کو دوش نہ دے، انسان کسی کو برا و کمتر نہ سمجھے کہ یہ عورت تو ایسی ہے کہ اس کو تو کوئی اولاد ہی نہیں ہوتی، اس کو حقیر سمجھنے لگے، اس کو کمتر سمجھنے لگے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کو چیلنج کر رہا ہے اور اس کے غضب کو للکار رہا ہے۔ صاف فرما دیا گیا کہ اس میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، میرا فیصلہ ہے اور میں جو کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں۔ تو اللہ نے اگر کسی کو اولاد نہیں دی تو اللہ کا فیصلہ صحیح ہے، اللہ کا فیصلہ صحیح ہے۔ فرمایا آگے چل کر انہ علیم قدیر، وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کیا کرنا ہے، اسے مت سکھاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، وہ جانتا ہے، قدیر بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ دے نہیں پا رہا ہے، کر نہیں پا رہا ہے، قدیر ہے، سب کر سکتا ہے، لیکن اس نے ایسا کیا ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ آگے وحی کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کو وحی کئی طرح سے آتی تھی، کبھی براہ راست آتی تھی، گھنٹی بجتی تھی، جیسا کہ حدیث میں آیا صلصلۃ الجرس، ایسا لگتا تھا کہ گھنٹیوں کی آواز آ رہی ہے اور ایک خاص سما باندھا گیا کہ نبی اور اس ذات اس آواز کو سن رہا ہے، پیغام ریسیو کر رہا ہے، آس پاس کے ماحول سے بے خبر ہے، اور ایک آواز پیدا کر گئی، اس طرح کی آواز جیسے گھنٹے بج رہے ہیں۔
کہ آس پاس کچھ نہیں سنائی دے رہا، صرف آواز ہے ایک، اور اس آواز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی پیغام دیا جا رہا ہے۔ کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آ کر پیغام دیتا ہے، اور کبھی فرشتہ اپنی اصل شکل میں آ کر بات کہتا ہے، اور کبھی براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے دل پہ بات ڈال دیتا ہے نبی کے۔ تو یہ تمام اور طریقے وحی کے رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی اور آپ اونٹنی پہ بیٹھے ہوتے تو آپ کا یہ عالم ہوتا، سب صحابہ آس پاس دیکھ رہے ہیں کہ وحی نازل ہو رہی ہے، اور یہ عالم ہوا آپ کا، اتنا بوجھ آپ پر آ گیا، اتنا یعنی ایک تو وہ اللہ کے کلام کا معنوی بوجھ ہے، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، کوئی نسبت نہیں کہ وہ کیا وزن ہے اس کے کلام کا، لیکن ایک مادی جسمانی بوجھ بھی اتنا ہوتا تھا کہ اونٹنی جیسا طاقتور جانور وہیں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرا گھٹنا لگا ہوا تھا، آپ کے گھٹنے سے اچانک وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو صرف قریب ہونے کی وجہ سے، ظاہر ہے کوئی گھٹنا اس طرح تو رکھتا نہیں کہ اس کے اوپر ہی رکھ لے، لیکن ایسا تھوڑا سا لگا ہوتا ہے کہ تھوڑا پریس کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ صحابی کو گھٹنا لگا ہوا ہے، تو صحابی کو تو ظاہر ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی سے اتنی قربت ملی، لیکن وحی آنا شروع ہوئی تو اتنی سے ٹچ ہونے میں یہ ہوا کہ ایسا لگنے لگا تھوڑی دیر میں کہ اگر تھوڑی دیر اور سلسلہ وحی جاری رہا تو یہ بوجھ سہ نہیں پائیں گے اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چور چور ہو جائیں گی۔ اتنا سخت بوجھ محسوس ہوا جو بالکل سپر نیچرل برڈن تھا، جو عام بوجھ کی طرح نہیں ہوتا کہ انسان زبردستی فورس کرے تو جو بوجھ بنتا ہے، وہ نہیں تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان 23 سالوں کو دیکھا ہے، وہ بڑے عظیم لوگ تھے، اور ان کا ایمان سب سے بڑا ایمان کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتے ہوئے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ پر کیسے وحی نازل ہو رہی ہے اور کیا عجیب چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے خود یہ بوجھ محسوس کیا، خود آپ کو دیکھا۔ ان کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ دحیۃ الکلبی ایک صحابی تھے، جبریل امین اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا چہرہ بنا کے آیا کرتے تھے۔ آپ سوچئے کہ اس صحابی کا کیا عالم ہوگا۔ دنیا دوسری تو یہ سمجھ سکتی ہے کہ دحیۃ الکلبی کی شکل میں اللہ کے نبی کے حضرت جبریل آئے تھے، تو دوسرے لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ شاید دحیۃ الکلبی ایسے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن خود دحیۃ الکلبی کے ایمان کا کیا عالم ہوگا۔ دوسروں کو یہ کہا جائے کہ دحیۃ الکلبی آئے، لوگوں نے دیکھا اور اس کے بعد وہ چلے گئے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ فرشتہ تھا جبریل، وہ آئے تھے، اور اب دحیۃ الکلبی سے مل کر پوچھیں کہ بھئی تم کو دیکھا ہم نے، وہ کہے نہیں میں تو نہیں آیا، تو ٹھیک ہے ایمان تو بڑھے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ دحیۃ الکلبی ایسی کہہ رہے ہوں، ایک بار کہیں شبہ آ سکتا ہوتا، اللہ نہ کرے، میں صحابی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خود دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا کیا عالم ہوگا، جن کو خود یہ پتا ہے کہ وہ نہیں گئے تھے وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور یہ اتنے سارے 15 20 25 لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوپہر میں آپ وہاں آئے تھے اور ہم سمجھے کہ آپ آئے تھے، اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ تو فرشتے جبریل تھے۔ آپ سوچئے کہ خود دحیۃ الکلبی کا ایمان کتنا بڑا ایمان ہوگا، گویا کہ انہوں نے خود اس کو ایکسپیرینس کیا۔ ان کے لیے ایمان بالغیب نہیں ہے، ان کے لیے ایمان جو ہے وہ ایمان شہودی ہے، ایمان وہ ایمان ہے جو عین الیقین والا ہے، کہ انہوں نے خود دیکھا کہ میں تو نہیں گیا تھا، اور وہ سب کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کے پاس آئے، بات کی اور چلے گئے، اور وہ نہیں گئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ سب سے زیادہ ایمان والے بڑی عظیم مخلوق تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے، اور ان کے ایمان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا کیا عالم ہوگا، اور آپ کی عظمتوں کا، آپ کی سچائی کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا اس کے بعد سورہ زخرف پڑھی گئی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کے اندر فرمایا اللہ کی بہت ساری نشانیاں اس میں بیان کی گئی کہ اس نے کس طرح نبیوں کو بھیجا، جو بنیادی 3 مضامین ہیں وہ بیان کیے گئے، اللہ کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، سارے جوڑے اس نے بنائے۔ کائنات کا نظام جوڑوں کا ہے، انسانوں میں اور جانوروں میں جوڑوں کا نہیں ہے، بلکہ درختوں میں بھی جوڑوں کا ہے، کہ جوڑے ہیں درختوں کے اور ان کے ملنے سے درخت بنتے ہیں۔ کچھ کے ایسے ہیں جو واقعی فزیکلی ملتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہوائیں ملاتی ہیں۔ یہ سائنس ثابت کرتی ہے آج 15ویں صدی میں کہ ہوائیں بھی وہ کام کرتی ہیں فرٹیلائزیشن کا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ،
کہ جو ہوائیں ہیں وہ تلقیح کا کام کرتی ہیں، نر کو مادہ سے ملاتی ہیں جس سے اور درخت پھلتے پھولتے ہیں. تو یہ اللہ نے اس وقت سے بتایا ہوا ہے اور فرمایا کہ ہر چیز کا جوڑا ہے سوائے اللہ کے. اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، وہ تنہا ہے. ہر چیز کا جوڑا ہے، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، صحیح کا جوڑا غلط ہے، شر کا جوڑا خیر ہے، خیر کا جوڑا شر ہے، صبح کا جوڑا شام ہے. اور چیزوں کے اندر بھی ہر چیز کو اللہ نے جوڑے میں بنایا ہے، اور صرف اللہ ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، یکتا اور یگانہ ہے. فرمایا کہ کس طرح اس نے جہاز بنائے، جانور بنائے جن کو تم سواری بھی کرتے ہو، تم سوار ہوتے ہو. اور یہاں دعا سکھائی گئی کہ تم جانوروں پر، گھوڑوں پر، اونٹوں پر اور ہاتھی پر اور تم سوار ہوتے ہو، اور تم سوار ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم یاد کرو اس نعمت کو کہ تم سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے اور تم اس پر چڑھے ہوئے. ہاتھی، اور کیا ہوتا ہے ہاتھی، اور اس پر انسان چڑھا ہوا. اونٹ کتنا بڑا اور کتنا طاقتور، لیکن ایک چھوٹی سی بچی اس کی نکیل پکڑ کے لے جا رہی. اللہ نے تمہارے لیے اس کو مسخر کیا، تو جب تم انہیں استعمال کرتے ہو تو اللہ کے بندو اللہ کو تو یاد کر لو جس نے ان جانوروں کو تمہاری خدمت پہ لگایا. کہا کہ اذا استویتم ثم تذکروا نعمت ربکم، اپنے پروردگار کی نعمت کو تم یاد کرو. اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر بیٹھ جاؤ، تو اونٹ پر ہو، ہاتھی پر ہو، گھوڑے پر ہو، خچر پر ہو، گدھے پر ہو، یا اپنی بائک پر ہو، کار میں ہو، سمندر کے جہازوں میں ہو یا ہوائی جہاز میں ہو، جب کبھی تم وہاں پر بیٹھے ہو تو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اور یہ کہو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے اس چیز کو، ہوائی جہاز ہے تو اس کو، کار و بائک ہے تو اس کو ہمارے قابو میں دیا، ہمارے کام میں لگا دیا، ہماری خدمت میں لگا دیا. ہم اس پر کنٹرول کیے ہوئے ہیں ہم. یہ اللہ کی قدرت ہے. وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، ہم تو اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، ہم اس کو جٹا نہیں سکتے تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. آپ سوچئے کہ جو شخص سواری پر سوار ہو اور وہ یہ دعا پڑھے اور اس کو سمجھ کر پڑھے تو اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا. خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا تو ایمان پر اس کا خاتمہ ہوگا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا اللہ مجھے تیری طرف آنا ہے، اس لیے میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں، تو مجھے معاف فرما. تو یہ دعا قرآن کریم نے سکھائی ہے. اس کے بعد آگے اور بھی باتیں ہیں جس میں خاص طور سے توحید اور رسالت کو بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ مشرکین مکہ شرک کرتے ہیں، ان سے دلیل پوچھی جاتی ہے کہ بتاؤ کیا دلیل ہے تمہارے پاس. تو جواب میں کہتے ہیں کہ ہم نے انا وجدنا آبانا علی امہ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا ہے، اس لیے ہم کرتے ہیں. تو تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تم نے بے دلیل کے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا. ام اتخذ مما یخلق بناتی ہوں، اللہ کے بارے میں کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے. تمہیں کس نے بتایا بھائی؟ کیسے معلوم ہو گیا؟ اللہ نے تمہیں بتایا. کسی نبی نے آ کر یہ کہا؟ کوئی کتاب آسمان سے اتری جس میں یہ کہا گیا ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں؟ کوئی کتاب ایسی اتری جس میں یہ کہا گیا ہو کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں؟ کسی کتاب میں یہ آیا کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں؟ کہیں کسی نبی نے، کسی عیش دوت نے آ کر دنیا کو یہ بتایا کہ اللہ نے کچھ لوگوں کو اپنے اختیارات سونپ رکھے ہیں، اپنا اقتدار اور اپنی حکومت بانٹ رکھی ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے اپنے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے کہ تم ان کی بھی پوجا کی جائے؟ کسی نے کس بات پر تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ کیوں کئی خداؤں کو مانتے ہو؟ کیوں کئی خداؤں کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتے ہو؟ تمہیں اللہ نے اتنی عزت دی ہے کہ تمہیں ایک خدا کا بندہ بنایا ہے، اور ساری چیزوں کو اللہ نے تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے. یہ بار بار اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس درخت کے سامنے سر جھکا دیا تم نے اور اس سے دعائیں مانگنے لگے، ارے اللہ نے اس درخت کو تمہارا خادم بنایا ہے، تمہارا سرونٹ ہے. سورج کو تم نے دیوتا بنا لیا، اس کے سامنے سر جھکا دیا. ارے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج و چاند کو تو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا، یہ تمہارا کام کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کا حکم مان کے اور تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور تم انہی کے سامنے سر جھکاتے ہو. تو تم کو تو اللہ نے اتنی عزت دی تھی کہ تم کو سب کا بادشاہ بنایا، سب کا اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، وائس جیرنٹ بنایا کہ تم انسان ہو، تم صرف اللہ کی بات مانو گے، اور سارا نظام کائنات تمہارے انڈر میں ہے، تمہاری خدمت میں لگا دیا گیا ہے، تم سب سے اشرف اور معزز ہو. اور تم ہوئے تو کسی کے سامنے بھی گر پڑے، کہیں بھی سجدہ کرنے لگے، کسی کے سامنے بھی ماتھا ٹیک دیا، کسی سے بھی دعائیں مانگنے لگے. کتنا غصہ آتا ہوگا اللہ کو. میں کہہ رہا ہوں مجھ سے مانگو، یہ جا کے کسی پتھر سے مانگ رہا ہے.
کسی اور ہستی سے مانگ رہا ہے، کسی ولی بزرگ سے مانگ رہا ہے، کسی کی قبر پہ جا کر سجدہ کرنے لگا اس سے مانگ رہا ہے، میں اسے عزت دے رہا ہوں، یہ ذلت پسند کرتا ہے۔ اللہ کو کتنی اذیت پہنچتی ہے شرک سے، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا غضب اس پر نازل ہوتا ہے۔ یہ اذیت کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑی تکلیف محسوس کرتا ہے بندوں کے شرک سے۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، اپنے بندوں کے شرک اور کفر سے کبھی خوش نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ اسے بہت غصہ اور ناراضگی ہوتی ہے، غصہ آتا ہے۔ آگے فرمایا گیا، پھر یہ کہتے ہیں، کبھی نئی بات کرتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ قرآن کسی بڑے انسان پر کیوں نہیں آیا؟ یہ محمد جیسے ایک عام انسان پر، جو غریب ہیں، جن کے پاس مال و اسباب، دولت نہیں ہے، سرداری نہیں ہے، ان پر کیوں قرآن نازل ہوا؟ اگر واقعی اللہ کا کلام تھا تو دو بستیاں ہیں بڑی، مکہ اور طائف، یہاں کے بڑے بڑے سردار ہیں جن کے پاس، جیسے ولید ابن مغیرہ ہے، بہت سارے باغات ہیں، بہت مال و اسباب ہے، اور بہت سارے اس کے قبیلے والے، خاندان والے ہیں، بڑا سردار ہے۔ اس طرح کے کسی بڑے انسان پر ہونا چاہیے تھا قرآن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سوال سے، کیسی بات کرتے ہو؟ اب تم اللہ کو سکھاؤ گے کہ کس کو وہ نبی بنائے؟ اللہ کو بتاؤ گے کہ کون ایلیجیبل ہے نبی بننے کا؟ یہ ایلیجیبلٹی کا کرائیٹیریا تم طے کرو گے کہ رسول اس کو بننا چاہیے جس کے پاس مال زیادہ ہو، نبی اس کو بننا چاہیے جو بادشاہ اور سردار ہو، یہ تم طے کرو گے۔ فرمایا تم طے کرو گے؟ ارے اہم یقسمون رحمت ربک، اللہ کی سب سے بڑی رحمت نبوت اور رسالت کو یہ تقسیم کرنے چلیں، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ ارے تم اپنی تقسیم تو خود نہیں کر سکتے، تم تو انسانوں کے درمیان، تم تو خود دوسرے کی تقسیم پر چل رہے ہو۔ اللہ نے تمہارے درمیان نظام بنایا ہے، تم تو خود اپنے لیے طے نہیں کر سکتے کہ تمہیں کیا ملنا چاہیے، کیا نہیں ملنا چاہیے۔ اللہ نے تم کو، تمہارے درمیان روزی کو تقسیم کیا ہے۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، ایسا نظام بنایا کہ لوگوں کو ایک دوسرے کا محتاج بنا دیا، ایک دوسرے کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ کر دیں تاکہ ہر ایک دوسرے سے جڑا رہے۔ یہ نظام معیشت اللہ نے بنایا ہے۔ تو جب تم اپنا معیشت کا نظام خود نہیں بنا سکتے تو تم یہ کیسے طے کرو گے کہ اللہ کا نظام ہے، رسالت اسے اللہ بنائے اور کن بنیادوں پر بنائے؟ یہ تم طے کرنے لگو گے۔ تو دنیا کا نظام معیشت بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، کوئی نہیں بنا سکتا، کوئی حکومت نہیں بنا سکتی، حکومت صرف نگرانی کرتی ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی اکنامک سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے، قانون ہے جو چھپا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا چھپا ہوا ہاتھ ہے اس کے اندر، کہ کس طرح نظام بنائے۔ کسان کو یہ نہیں کہنا پڑتا کہ بھائی تم آؤ، کچھ لوگوں کو تقسیم کیا جاتا ہو کہ صاحب کچھ لوگ کاشتکاری کریں گے، کچھ لوگ جو ہیں تجارت کریں گے، کچھ لوگ کھیتی، کچھ لوگ جو ہے وہ فوج میں بھرتی ہوں گے، کچھ لوگ ملازمت کریں گے، یہ فلاں لوگ، ان کی اتنی کیٹیگری ہے، یہ جو ہیں وہ جوتوں کا کام کریں گے، یہ درزی ہوں گے، یہ مکانات بنائیں گے، یہ کمپیوٹر سائنس سیکھیں گے۔ کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ایسا نظام ہے کہ خود بخود مینٹین رہتا ہے۔ جو اللہ کا جو نظام ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں اکنامی کی اصطلاح میں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول، جہاں ڈیمانڈ بڑھتی ہے وہاں سپلائی پیدا آتی ہے۔ ڈیمانڈ بڑھ گئی تو سپلائی ملی، اور جہاں سپلائی بڑھتی ہے تو پھر ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے اور چیزوں کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو سپلائی کم ہونے لگتی ہے۔ ایک نظام، ایک توازن ہے جس کو کوئی بیلنس نہیں کرتا، یہ خود بخود ہوتا ہے، یعنی اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تمہارا جو نظام معیشت ہے وہ تو ہم نے تقسیم کیا ہے، اور اب تم کہہ رہے ہو کہ رسالت کا جو نظام ہے وہ ہم تم سے پوچھ کر بنائیں گے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں فرما دیا کہ اللہ جانتا ہے، خود جانتا ہے، خوب جانتا ہے کہ اسے کس کو نبی بنانا ہے اور کس کو رسول بنانا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے اپنے آپ کو غافل کرتا ہے تو پھر ایسا ہی نہیں ہوتا کہ وہ غافل ہو گیا، بلکہ ایک شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس کا ساتھی بن جاتا ہے اور اس کو برابر گناہ کی طرف لے جاتا رہتا ہے اور بھٹکتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے جو لوگ جرم کرتے ہیں وہ جرم کرتے چلے جاتے ہیں، جو بھٹکتے ہیں اور بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو ہوش میں آ جانا چاہیے۔ فرمایا کہ اگر تم جرم کرتے ہو، خدا کے عذاب میں گرفتار ہوتے ہو، تو وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، کہ اتنے سارے لوگ عذاب میں شریک ہیں، سب وہاں پہ ہوں گے۔ تو دنیا کا جو قاعدہ ہے نا عموم بلوا کا،
کہ جب بہت سارے لوگ ایک ہی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو مصیبت کم لگنے لگتی ہے. اس کو بھی یہی درد ہے, وہ کہتا ہے مجھے بھی یہی ہو رہا ہے, وہ کہتا ہے مجھے بھی یہی ہو رہا ہے, تو اسے لگتا ہے کہ نہیں درد ہلکا ہو گیا. تو جب مصیبت عام ہوتی ہے تو لوگوں کو اس سے کچھ ہلکا پن محسوس ہونے لگتا ہے. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ تم جب جہنم میں جاؤ گے اللہ کے عذاب میں, تو تمہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا کہ تم عذاب میں شریک ہو. جہنم میں بہت بڑی آبادی ہے, بہت سارے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں, تو اس کی وجہ سے کچھ تمہارا عذاب ہلکا ہو جائے کہ بھئی جو عذاب اور آگ میں جلنے کا عذاب اور جہنم کے سخت و خطرناک عذاب مجھ پر ہو رہے ہیں وہ دوسروں پہ بھی ہو رہے ہیں, چلو مجھے سکون مل جائے. ایسا نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور قیامت کا عالم یہ ہوگا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین, کہ جگری سے جگری دوست دنیا کے, ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے, ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دینے والے, یہ بھی قیامت کے روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. جرم کے ساتھی جو ہوتے ہیں دنیا میں تو ساتھ نظر آتے ہیں, دیکھا کہ بڑے ڈان ہیں اور بڑے ایک دوسرے کا ساتھ دینے والے, اور ان پر گولیاں چلیں تو یہ ان کے ساتھی کود گئے اور خود مر گئے اور اپنے باس کو بچا لیا. یہ دنیا کی بات ہے. آخرت کے اندر سب ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے, وہاں پر کوئی ساتھ نہیں دے گا. اس لیے جرم کے ساتھیوں کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے کہ جن کی محبت میں ایسے دیوانے ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ جرم میں شریک ہو رہے ہیں اور گناہ میں ساتھ دے رہے ہیں, کل قیامت کے روز یہ آپ کے کام نہیں آنے والے. قیامت کے روز جب جہنم کے فرشتے جب انسان جہنم میں پڑا ہوگا تو وہ کئی طریقے اپنائے گا. وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, سب جہنم میں جل رہے ہوں گے. پھر یہ چیخیں گے پکاریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کی طرف سے کہا جائے گا صبر کرو تو بھی عذاب ملے گا, چیخو چلاؤ تو بھی اتنا ہی ملے گا. چلانے سے ایسا نہیں ہوگا کہ بہت جلدی چلاؤ چیخو پکارو تو عذاب کچھ کم ہو جائے, نہیں ہوگا. تو اس سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے سے بھی فائدہ نہیں ہوگا. پھر وہ جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے کہ بھئی ٹھیک ہے تم ذرا سا اللہ سے دعا کرو کہ وقالوا لخزنۃ جہنم, جہنم کے جو پہرے دار ہیں فرشتے ان سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب, کہ اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ ایک دن کے لیے عذاب کم کر دے. اتنے سالوں سے عذاب بھگت رہے ہیں, ایک دن ریلیکس کر دیں, ایک دن تو چھٹی مل جائے عذاب سے, تو وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. تو پھر وہ جہنم کا جو داروغہ ہوگا, سب سے بڑا ہیڈ جو جہنم کا ہوگا, اس کا نام ہوگا مالک. وہ اس سے یہ کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ, کہیں گے اے مالک کچھ نہیں ہو رہا تو اپنے رب سے دعا کر کے اتنا کروا دیجئے کہ ہمیں ختم کر دیں. ہمیں جنت نہیں چاہیے, نہ عذاب سے چھٹکارا چاہیے, تو ہمیں تو اپنے وجود سے چھٹکارا چاہیے. آپ تو ہمیں ختم کروا دیں, ہم مر جائیں ختم بس. تو کہیں گے کہ قال انکم ماکثون, ایسا نہیں ہو سکتا, یہی رہو گے. اللہ سے دعا کریں گے, اللہ بھی کہے گا یہیں سڑو. کسی کا کہیں کوئی فائدہ نہیں ملنے والا. یہ دنیا میرے عزیزوں و دوستو یہ بہت قیمتی ہے زندگی. سب سے قیمتی سرمایہ یہ ہماری سانسیں ہیں جو آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں, اور یہ وقت ہے جو گزرتا جا رہا ہے. اس کو جس نے کھو دیا, اس کے بعد واپسی کا, پشچاتاپ کا, پرائشچت کرنے کا, اپنی غلطی کی اصلاح کا کوئی موقع نہیں ملے گا. یہ جب تک سانس چل رہی ہے تب تک ہی موقع ہے. اس کے بعد فرمایا آگے چل کر سورہ دخان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسا کہ تفسیر میں آتا ہے, تفاسیر میں, کہ جب مکے کے لوگوں نے سرکشی ہٹ دھرمی کی انتہائیں کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں اللہم علیہم بسنین کسنی یوسف, آپ نے دعا فرمائی کہ اللہ ان کو ذرا سا ان کی رسی کو تنگ فرما اور ذرا سختی فرما تاکہ یہ ہوش میں آ جائے. انہی کے حق میں بد دعا فرمائی. دعا بھی اصل میں بد دعا بھی نبی کی دعا کی شکل میں تھی کہ اللہ ذرا سا ان پہ رسی تنگ کر تاکہ ہوش میں آ جائے. تو یہ دعا کی کہ اللہ ان پر ایسا قحط نازل فرما جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں 7 سال تک قحط ہوا تھا, تو 7 سال تک مکے والوں پر قحط بھی پڑا ہے. اور اس قحط میں وہ لوگ اتنے پریشان ہو گئے اور وہ یہ سمجھ گئے اور یقین آ گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بد دعا دی تھی اس سے ہوا. تو یہ لوگ آئے, ان کے سردار آئے اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ محمد ذرا اپنی قوم پہ رحم کرو, اے محمد ذرا اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ قحط ہم سے دور کرے. دیکھو تمہاری قوم کے, تمہارے رشتہ دار, تمہارے اپنے خاندان کے لوگ یہ تڑپ رہے ہیں, یہ دیکھو بچے مر رہے ہیں, یہ جانور مویشی تڑپ رہے ہیں, ذرا دعا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 7 سال تک ان کو قحط
ان پر نازل کیا، تو اس کو سورہ دخان میں بتایا گیا ہے۔ اور دخان ان کو آسمان کی طرف ایسا لگتا تھا، بھوک و پیاس و فقر و فاقے کی وجہ سے جو دھواں چھایا ہوا ہے۔ ان سے کہا گیا کہ ایسے ہی دھواں قیامت میں بھی آئے گا، اور قیامت کی بھی نشانی ہوگی، وہ بھی دخان ہوگا، تو اس لیے ابھی ہوش میں آ جاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے۔ لیکن کہا کہ اِنَّا کا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ اِنَّا مُؤْمِنُونَ۔ ان لوگوں نے جو پکے کڑے منکر تھے، نبی کا انکار کرنے والے تھے، ان لوگوں نے تک یہ کہا تھا رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ، اے اللہ بس تو یہ عذاب ہم سے ہٹا دے، اِنَّا مُؤْمِنُونَ، اب ایمان لے آئیں گے۔ مکے کے لوگوں نے 7ویں سال تک یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ اب یہ قحط ہٹا دے، برداشت نہیں ہو رہا، ہم ایمان لے آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ نے فرما دیا اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا، ہم تھوڑا سا یہ عذاب کھولتے ہیں۔ یہ عذاب دنیا کا تھوڑا سا ہے، تھوڑی دیر کے لیے راحت ملے گی، اس کے بعد آخرت کا بڑا عذاب ہے۔ اِنَّكُمْ عَائِدُونَ، لیکن تم نہیں مانو گے۔ یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے عذاب ہٹایا، قحط ختم ہوا، تو لوگ کہنے لگے کہ ارے ہم تو بلا وجہ یہ سمجھ رہے تھے کہ محمد کی وجہ سے آیا، یہ تو آتے رہے ہیں، قد مس آباءنا الضراء والسراء، پہلے بھی لوگوں پر قحط آئے ہیں، تو کیا ان کی وجہ سے آیا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ وہ تو تھوڑا سا ہم لوگ زیادہ جذبات میں آ گئے تھے، قحط تو پہلے بھی آتا تھا اور اب بھی آیا تھا، اب تو ٹھیک ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر یہ سورہ دخان نازل ہوئی تھی، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور ان کا وہ بنی اسرائیل کا معاملہ اور فرعون اور ان کی ہٹ دھرمی اور ان پر جو عذاب آئے، اور وہ بار بار دعا کرتے تھے اور اس کے بعد عذاب ہٹایا جاتا تھا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ ارے یہ تو ہوتا رہتا ہے، ہم تو بلا وجہ جذباتی ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کا بڑا عذاب آیا تو وہ بچ نہیں سکے، اسی لیے فرمایا کہ قریش کے لوگوں اگر بڑا عذاب آ گیا تو بچ نہیں پاؤ گے۔ سورہ جاثیہ پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بنیادی احکامات، بنیادی تعلیمات اور ہدایت توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق بیان فرمائی ہے۔ برکت کے طور پر میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ لیتا ہوں۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ پھر وہی بات کہی گئی، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمانوں و زمین میں ایمان لانا جو چاہتا ہو اس کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں۔ وفی خلقکم، تمہاری اپنی پیدائش میں نشانیاں ہیں، تمہارے سامنے بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، کس طرح ہوتے ہیں اور کیا نظام ہے، کیسا جیتا جاگتا انسان اللہ بنا دیتا ہے، اس میں تمہارے لیے نشانی۔ وما یبث من دابہ، جو اتنے سارے چوپائے جانور، دیکھو ذرا کبھی کتے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، بلی کو دیکھو، اور یہ مویشیوں کو، گائے بھینسوں کو دیکھو، سوچو، ان پہ غور کرو، اس میں بھی تمہیں قدرت کے نشان مل جائیں گے۔ اور فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں۔ وما انزل اللہ من السماء من رزق، آسمان سے جو اللہ روزی کا انتظام کرتا ہے، بارش ہوتی ہے، غلے اگتے ہیں، یہ اس نظام میں۔ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر دوبارہ سے اللہ اس میں زندگی ڈالتا ہے۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کی سمتیں اور رخ بدل بدل کر چلنے میں۔ آیات لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو حق کے ساتھ ہم تمہیں سنا رہے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، تو اگر انسان پر یہ آیتیں اثر انداز نہ ہو سکیں، اللہ کے کلام سے اسے رہنمائی نہ مل سکی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے، بتانے اور واضح کرنے اور تشریح کرنے کے بعد بھی کسی کو ہدایت نہیں ملی، اب کہیں ہدایت دنیا میں نہیں مل سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ہدایت کا انتظام فرمائے اور ہم سب کو صحیح راستہ دکھائے، ہمارا مارگدرشن فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔